السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان اور تقوی والی زندگیاں عطا فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ سورۃ العلق کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 4، الذی، وہ جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، ساتھ قلم کے، بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس آیہ مبارکہ میں انسان کی تعلیم کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ تخلیق انسانی کی بات ہوئی، اور اب تعلیم کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، اس کو اشرف بناتی ہے۔ اور پھر یہ تعلیم کی اگر ہم صورتوں کی بات کریں تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک زبانی تعلیم اور دوسری تحریر کے ذریعے سے تعلیم، قلم کے ذریعے سے۔ جو سورت کے سٹارٹ میں لفظ اقرا میں بات کی گئی وہ زبانی تعلیم کی بات ہے۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں قلمی تعلیم کی بات کی جا رہی ہے۔ قلمی تعلیم قلم کے ساتھ۔ قلم کا معنی ہے قطع کرنا، تراشنا۔ پہلے زمانے میں یہ جو قلم ہیں یہ تراش کر کیونکہ بنائے جاتے تھے، اسی مناسبت سے ان کو قلم کہا جانے لگا۔ اور آج کل اگر ہم بات کریں تو مارکیٹس میں بہت ساری ورائٹیز اویلیبل ہیں، اور لکھنے والا جو میٹیریل ہے اس میں آپ دیکھیں پینز ہیں، بال پوائنٹس ہیں، جیل پینز ہیں، اور ان سب چیزوں کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اور طرح سے بھی ہم اس قلم کرنے کو اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آتا ہے سر قلم کرنا۔ اب سر قلم کرنا کیسے کہ قطع کرنا، جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے سر کو، تو آپ دیکھیں کہ قطع کرنا بھی ہم نے قلم کے جب میننگز دیکھے ہیں تو قطع کرنا اور تراشنا۔ تراشنا میں ہم نے دیکھا کہ قلم تراش کر بنائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو قلم کہا جاتا ہے، اور قطع کرنا جیسے سر قلم کرنا تو وہ میننگ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو قلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑا اس کا فضل ہے، کرم ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم جیسی نعمت سے نوازا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام بھی کر دیا اس کا طریقہ استعمال۔ تو ہم نے لاسٹ آیہ میں پڑھا تھا ربک الاکرم، یہاں پہ ہمیں رب کا کرم نظر آ رہا ہے کہ کس طرح رب نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم جو ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو اسکالرز ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا قلم وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ دوسری ٹائپ کون سی ہے قلموں کی؟ ایسا قلم یا قلم ثانی جو فرشتوں کے اقلام ہیں، فرشتوں کے جو پاس قلم ہے نا وہ دوسری ٹائپ ہے۔
وہ قلم اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں، اور وہ ان قلموں سے تقدیر، مستقبل میں ہونے والے فیصلے اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دونوں شولڈرز پہ بھی فرشتے جو ہیں وہ ہمارے اعمال ہر وقت لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں بھی قلم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ پھر تیسری قسم آ جاتی ہے قلم کی، اور وہ قلم ثالث لوگوں کے قلم ہیں، یعنی جو عام دنیا میں ہم سب لوگ قلم استعمال کر رہے ہیں وہ والی ٹائپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان قلموں کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور پھر ہم اپنے تمام معاملات کو اور باتوں کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا سسٹم ہے، اس پر چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسکالرز نے یہ بات کی ہے کہ تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے۔ ایک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کلمہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے۔ اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں لکھ دیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے۔ امام تفسیر مجاہد نے ابو عمرو سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے خود بنائیں، اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دین کن یعنی ہو جا وہ موجود ہو گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں: قلم، عرش، جنت عدن اور آدم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نطفہ پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پھر اس کی تصویر بناتا ہے اور اس میں اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کی کھال، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں پیدا فرماتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے لکھنے کی فضیلت۔ لکھنے کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی، اور اب بھی لکھنے ہی کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، اس کی زندگی کتنی ہے؟ بس تمہارا رب جو چاہتا ہے فرماتا ہے، اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، اس کا رزق کتنا ہے؟ پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے، اور فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتہ اس صحیفہ کو لے کر نکل جاتا ہے، بس اللہ کے حکم پر کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ ہم لکھنے پر بات کر رہے ہیں، اور قلم سے لکھنے کی فضیلت میں ہی حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی دین قائم نہ رہتا، نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو احکام شریعہ کو لکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا۔ اگر قلم نہ ہوتا تو علوم کو کیسے سیو کیا جاتا؟ نہ اولین اور آخرین کی خبروں کو جمع کیا جاتا۔ پھر آسمانی کتب جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں ہی سیو کی گئی ہیں۔ نہ ہمارے نبی کی احادیث کو سیو کیا جا سکتا اگر یہ رائٹنگ والا سلسلہ نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا۔ نہ آثار صحابہ کو محفوظ کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہمارے پاس پہنچتے مجتہدین کے اقوال۔ یہ سب ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے کیونکہ اس کو رائٹ کر کے سیو کیا گیا ہے۔
اگر ہم اپنی سوشل لائف میں دیکھیں تو قلم کے بغیر جو ہے ہم اپنی معاملات زندگی کو نہیں چلا سکتے. اگر قلم نہ ہوتا تو دین اور دنیا دونوں طرح کے علم کا حصول پاسبل ہی نہیں تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو علم کتابت ہے یہ سب سے پہلے دنیا میں کس کو دیا گیا، کس کو سکھایا گیا. تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف مفسرین کی، اسکالرز کی ڈیفرنٹ اوپینینز ملتی ہیں. کچھ اسکالرز نے تو یہ کہا کہ یہ فن کتابت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. لیکن بعض اسکالرز کے نزدیک سب سے پہلے یہ فن حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا ہے اور سب سے پہلے کاتب دنیا وہی ہیں. بعض اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ ہر شخص جو کتابت کرتا ہے وہ تعلیم من جانب اللہ ہی ہے. بہرحال ہم نے اب یہ جانا کہ عام انسانی تعلیم جو ہے قلم کے ذریعے وہ انسان کو الہام کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر ہم خاص دستور کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتے کو مقرر فرمایا تھا، اور یہ وہ خاص طریقہ ہے جو باقی انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی علم عطا فرمایا. اور یہ وہ علم ہے جو انسانی علوم سے سپیریئر ہے، اوپر ہے، اور ہر طرح کی غلطی سے پاک ہوتا ہے. یہ جو وحی کا علم ہے یہ ایکسیپشن ہے، ایکسیپشنل کیس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم نہیں سکھایا جس میں کفار کے کئی اعتراضات کا جواب تھا. یعنی اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحتیں پوشیدہ تھیں، قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر بھی آیا ہے. اب یہاں پر قرطبی سے ماخوذ ایک حوالہ جو معرف القرآن تفسیر میں مینشن کیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابت کی تعلیم نہ دینے کا راز کیا ہے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی. حق تعالیٰ جل شانہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو لوگوں کے فکر و قیاس سے بالا تر بنانے کے لیے آپ کی جائے پیدائش سے لے کر آپ کے ذاتی حالات تک سب ایسے بنائے تھے کہ جن میں کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش اور محنت سے کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. آگے لکھتے ہیں، جائے پیدائش کے لیے عرب کا صحرا تجویز ہوا جو متمدن دنیا اور علم و حکمت کے گہواروں سے بالکل کٹا ہوا تھا. یعنی عرب کا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ علم اور حکمت نہیں تھی، علم نہیں تھا، ایجوکیشن نہیں تھی. اور جو ایسے علاقے تھے جیسے شام، عراق اور مصر جو متمدن شہروں میں، ماڈرن سٹیز میں آتے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن بھی تھی اور دوسری فیسلٹیز بھی تھیں، کمیونیکیشن بھی زیادہ اچھا تھا. عرب کا ان علاقوں کے ساتھ یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، اس لیے عرب سب کے سبھی امیین کہلاتے ہیں. ایسے ملک اور ایسے قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر حق تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ عرب کے لوگوں میں جو خال یعنی کوئی علم اور حکمت اور خط و کتابت سیکھ لیتا تھا نا، آپ کو اس کے سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ان حالات سے پیدا ہونے والے انسان سے علم و حکمت اور اخلاق فاضلہ عالیہ کا کس کو تصور ہو سکتا ہے؟ اچانک اللہ تعالیٰ نے قلت نبوت سے نوازا اور علم اور حکمت کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا. فصاحت اور بلاغت میں عرب کے بڑے بڑے شعراء بھی آپ کے سامنے عاجز ہو گئے. یہ ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ تھا کہ ہر آنکھوں والا اس کو دیکھ کر یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ آپ کے کمالات انسانی سعی اور عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیبی عطیات ہیں.
خط و کتابت کی تعلیم نہ دینے میں بھی یہی حکمت تھی۔ یہ قرطبی سے ماخوذ پیراگراف تھا جو ہمیں تفسیر معارف القرآن میں ملتا ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس آیت میں تعلیم کے ایک خاص ذریعے کا ذکر کیا گیا تھا جو عام طور پر تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قلمی تعلیم۔ یہاں پر ہی ہم اس آیا کی تفسیر کو اینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو بہترین طور پر سمجھنے والا بنائیں اور بہترین فہم عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔